میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج علماء و مشائخ کانفرنس سے وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب کیا اور اس خطاب میں وزیراعظم نے یہ دہرا کر کہا کہ ملک کے جو مسائل ہیں، پاکستان کے جو مسائل ہیں، جس میں مہنگائی بھی ایک مسئلہ ہے، جس میں بجلی کی قیمتیں بھی ایک مسئلہ ہے، ان تمام مسائل پر قابو پانے کے لیے آرمی چیف اور فوج ہماری مدد کر رہی ہے اور ہم مل جل کر تمام آئینی ادارے اور حکومت مل کر پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کہا شہباز شریف صاحب نے، ذرا سنیے. سپہ سالار سیاسی حکومت جو ہمارا جو اشتراک ہے وہ یقیناً وہ ایک قابل دید ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یقیناً ایک رول ماڈل ہے. آج کے جو سنگین معاشی حالات ہیں پاکستان کو درپیش، جس کا بڑی تفصیل سے سپہ سالار نے ذکر کیا. قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا کہ قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچا بسا ہے بلکہ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، یہ اسی کا نچوڑ ہے کہ آج ہمیں پاکستان کے جو سماجی اور معاشی چیلنجز ہیں اس کا ہمیں بھرپور اس کا حل نکالنا ہے. پاکستان کو درپیش جو سماجی اور معاشی چیلنجز ہیں اس کا حل نکالنا ہے اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جو اشتراک ہے وہ قابل دید ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اشتراک ہے وہ آئندہ کے لیے رول ماڈل ہے آنے والے دنوں کے لیے. تو یہ شہباز شریف صاحب نے فرمایا. دوسری طرف عمران خان صاحب کی طرف سے جو مشروط معافی کی کل بات ہوئی تھی اس پر آج بھی ڈسکشن ہوتی رہی ہیں، اس پر آج بھی بیان بازی ہوتی رہی ہے، حکومت کی طرف سے مختلف جو ہے وہ پیغامات اور بیانات آتے رہے ہیں، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور لیکن دوسری طرف عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے میں اس حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. ان تمام موضوعات پر آج گفتگو کرتے ہیں. میرے ساتھ پروگرام میں مولا بخش چانڈیو صاحب موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ چانڈیو صاحب. دانیال عزیز صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں اور مہربانو قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. چانڈیو صاحب، سب سے پہلے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو وزیراعظم نے آج خطاب بھی کیا کہ چیز مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ہی عمدہ طریقے سے تمام ادارے، آئینی ادارے، حکومت ایک پیج پر ہیں، کتنے عرصے میں یہ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ؟ خوشائند بات ہے اگر تمام ملک کے ادارے مل جل کر پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کی کوشش کریں تو اچھی بات ہے. افواج پاکستان نے تو ہر مشکل وقت میں بھی سویلین حکومت کا ساتھ دیا ہے، وہ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، بدامنی ہو، وہ تو کرتے ہی، کوئی نئی بات نہیں ہے. اصل بات ہے سیاسی حکمرانوں کی کہ ان کی صلاحیتیں، ان کی کارکردگی کیسے رہتی ہے، وہی ملک کو بحرانوں سے نکالتی ہے. اگر سب ایک ہو گئے تو اچھی بات ہے. اس ملک کا سب سے کئی بڑے معاملات ہیں لیکن مہنگائی نے عوام کو ہلا کے رکھ دیا ہے. عوام میں سکون نہیں ہے. آپ بجلی کے بلوں کو دیکھیں، آئے دن کی خبریں دیکھتے ہیں، لوگوں کی خودکشیاں دیکھتے ہیں، مہنگائی جینا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کا. اس مسئلے پہ قابو پائے نا تو کمال ہو جائے گا. اب یہ عوام سے اگر صبر کی توقع رکھتے ہیں تو عوام نے تو کمال کا صبر کر دکھایا ہے. ابھی ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں نا، ہم کوئی نتیجہ دیں. پلاننگ بہت ہے، پلاننگ کا نتیجہ کیا ہے وہ دیکھیں. مجھے اللہ سے تو پر امید ہوں، ایک مسلمان ریاست ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ضرور مدد کرے گا، تو میں مایوس تو نہیں ہوں لیکن فی الفور مجھے ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ یکدم کوئی ایسا کوئی معاملہ بنے گا کہ ہم بحران سے نکلیں گے اور لوگوں کو خوشیاں ملیں گی. میرا خیال ہے اور لوگوں کا صبر اور بڑھ جائے گا. آج بھی بجلی مہنگی کی ہے، آپ تصور تو کریں. اور بجلی کا جو بحران ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، پیسے بھی لے رہے ہیں، بڑھاتے بھی جا رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ بھی قیامت کی ہے. سندھ میں آ کر دیکھیں لوڈ شیڈنگ کی حالت کیا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح. اچھا، تو باتیں تو بہت ہے لیکن بالکل صحیح ہے. بجلی کی قیمت کم ہو رہی ہے. جی صحیح ہے سر. میں سنوانا چاہتا ہوں ذرا، پرائم منسٹر صاحب نے آج جو بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ ہم مل جل کر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو سپہ سالار ہیں انہوں نے ہماری مدد کی ہے کہ کیسے بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جا سکتا ہے. ذرا سنیے پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے. جو 200 یونٹ گھریلو صارفین بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے 50 ارب روپے کی خطی رقم ترقیاتی کاموں سے نکال کر تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے. مجھے میاں محمد نواز شریف کو، یہ ہماری جو کولیشن حکومت ہے، سپہ سالار کو، ہماری سب
آپس میں مشاورت ہو رہی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے سپہ سالار خود دن رات اس میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ مشورے میں شامل ہیں. مزید غریب آدمی کو بجلی کی قیمت یا مہنگائی سے اس میں مزید کمی لانے کے لیے پوری دن رات کاوشیں ہو رہی ہیں. یہ ہے وہ فرق ماضی کا اور آج کا کہ مکمل مشاورت ہے. دوسری طرف خبر یہ ہے کہ آج بجلی 2 روپے 56 پیسے مہنگی ہو گئی ہے. دانیال عزیز صاحب، کتنے عرصے میں آپ بجلی سستی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے لیے کیا اقدامات آپ کے خیال میں اب تک حکومت نے اٹھائے ہیں؟ جی، ان سے بالکل سستی نہیں ہونی ہے، کیونکہ یہ استعمال کر رہے ہیں جس کو میں کہتا ہوں ایڈمنسٹریٹو اپروچ. یعنی آپ ایس ڈی اوز نکال دیں، لائن مین نکال دیں، میٹر ریڈر نکال دیں، کئیوں کو سسپینڈ کر دیں، ڈسمس کر دیں، ایف آئی آر کاٹ دیں، لوگوں کے میٹر اتار لیں اور لوگوں کو پبلک ڈیلنگ پوسٹوں سے افسروں کو ہٹا دیں اور مختلف اس قسم کی جو ساری چیزیں ہیں. تو اس کے نتیجے میں ابھی ستمبر سے لے کے اب ستمبر پھر آ گیا ہے، تو ہم نے ہول آف گورنمنٹ اپروچ پہلی دفعہ سنی تو انہوں نے یہ استعمال کی. اب وہ جو 590 ارب روپے کی چوری تھی جو پچھلے 30 جون کو ختم ہو گیا وہ سال، اب نیا سال شروع ہے، اور اس سے پہلے جو 30 جون کو سال ختم ہوا ہے اس کے پہلے سال سے 380 ارب روپے تھی چوری. تو یہ 380 ارب سے 590 تک یہ 55% انکریز ہے. تو ابھی وہ بات پی گئے ہیں کہ ہم نے کتنا اکٹھا کیا کتنا نہیں کیا. جو مجھے لاسٹ پتہ چلا تھا وہ 85 ارب روپیہ یہ کامیابی سے حاصل کر گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے 505 ارب روپیہ ان سے نہیں حاصل ہوا. تو یہ جو پیسے چوری کیے یہ اس بجلی کے جو ہم دے رہے ہیں. جو بجلی ہم نہیں دے رہے کیونکہ یہ چوری ہو رہی ہے ان فیڈرز پہ جو لیٹ سے 40 یا 50% سے زیادہ انہوں نے کو معیار بنایا ہوا ہے. وہ حیدرآباد، کوئٹہ، پشاور، سکھر، یہ جتنے بھی یہ ڈسکوز ہیں سارے کے ساروں میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. اور چونکہ وہاں لوڈ شیڈنگ ہم بجلی نہیں اٹھا رہے تو کیپیسٹی پیمنٹس پڑ رہی ہے. سو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم یہ چوری کا مسئلہ حل نہیں کریں گے، خواہ اس بجلی کی جو ہم دے رہے ہیں اس میں سے یا جو ہم نہیں دے پا رہے کیونکہ چوری کرتے ہیں تو یہ مسئلہ سنیں میری ایڈمنسٹریٹولی یہ حل نہیں ہوا ہے. نہیں ہوا نا. تو اب میں نے سنا کہ جی پاور منسٹر کہہ رہے تھے ابھی 4-5 ہفتے پہلے بیان آیا کہ جی اب ہم انسینٹیوز اپروچ کر رہے ہیں. میں 6 مہینے سے لگا ہوں سر پیٹ رہا ہوں دوبار کے ساتھ انسینٹیوز اپروچ کریں. اب انسینٹیوز اپروچ منہ سے کہنے سے نہیں ہو جاتا، یہ ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. اس کے پورے انٹرنیشنل ایک تجربہ ہے، ایک سٹینڈرڈز ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کی پرائسنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹو آف انسینٹیوز جو ہے یہی آرٹ اینڈ سائنس ہے. تو یہ ان کو کہاں پتہ ہے بیچاروں کو. اب یہ پھر سے جو ہے ایک نیا ایڈمنسٹریٹو جوہر دکھانے لگے ہیں، کیونکہ جو محمد علی صاحب آئے ہیں جو انہوں نے 2020 میں یہ ری نیگوشیشن کی تھی آئی پی پیز کے ساتھ، یہ ایک دفعہ ہو چکی ہے. اس وقت کیا ہوا کہ وہ اتنے انفلوئنشل تھے آئی پی پیز والے کہ انہوں نے فورینزک آڈٹ والی جو ٹرمز آف ریفرنس میں شک تھی وہی ہٹا دی. اور ایک نئے صاحب جو کہ یا پتہ نہیں لینڈ کمیشن میں یا کہاں لگے ہوئے تھے جو پہلے الیکشن کمیشن تھے، بابر یعقوب صاحب، ان کو لا کے لگا دیا اور نیپرا کو بیچ میں سے ہی نکال دیا جو جس کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تھی. صحیح ہے. تو وہ ادھورے کا ادھورا رہ گیا. صاحب اس میں جو کیپیسٹی پیمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ تو وہ ہے، اس میں انرجی منسٹر تو ایک طرح سے وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو معاہدے ہیں اس پر سوورن گارنٹیز ہیں، اس پر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو آئی ایم ایف نے کہا ہے. باقی یہ سب کچھ آئی ایم ایف پہ ڈال دیتے ہیں. جی آئی ایم ایف کی مجبوری سے ہم نے بجٹ بنایا، آئی ایم ایف کی مجبوری سے ہم نے ٹیکس بڑھایا سیلری کلاس پہ، آئی ایم ایف کی مجبوری سے ہم نے مہنگائی کرنی پڑی، آئی ایم ایف کی مجبوری. آئی ایم ایف نے تو کہا ہے کہ یہ ریوزٹ کرے سارے. میں آپ کو کہتے ہیں میں چیک نکال کے دکھا دیتا ہوں آپ کو، تو کیوں نہیں کر رہے؟ پھر کریں نا، کیونکہ یہ سارے لاڈلے یہ سارے آپس میں ملے ہوئے آپ کے سامنے ہے یہ سارا کچھ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ان کا فورینزک آڈٹ نہیں ہوگا، اور یقیناً اس میں کرپشن ہوئی ہے لیکن وہ ایک علیحدہ مضمون ہے. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے کہ ہم نے چوری کیسے روکنی ہے. اگر آپ چوری بھی روک لیں تو پھر بھی آپ کے کیپیسٹی پیمنٹس ہوا میں اڑ جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنی بجلی آپ بنا سکتے ہیں وہی بجلی جو ہے اگر آپ فراہم کرنا شروع کر دیں تو کیپیسٹی پیمنٹ تو تب ہوتی ہے کہ آپ بجلی اٹھا نہیں رہے تو بجلی تو آپ اٹھا لیں گے. ایک اس میں بڑی مد یہ ہے ایس ای سیز کی جو اکنامک زون سی پیک کے تحت بننے تھے، یہ تقریباً 14 یا 15 ہیں اور یہ آنے تھے آن لائن ان 2019. تو ان کا کوئی ہزار میگا واٹ کا ان کے لیے بندوبست کیا گیا تھا، تو وہ 2019 سے لے کے آج تک ایک بھی نہیں آیا. اور انڈسٹریل کنزمپشن ایسی ہے کہ وہ سردیوں میں بھی اتنی رہتی ہے اور گرمیوں میں بھی اتنی رہتی ہے، جبکہ گھریلو جو صارفین ہیں ان کی بالکل مدم ہو جاتی ہے تو کیپیسٹی پیمنٹس بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ایک بیلنسنگ فیکٹر تھا، تو وہ تو چلا نہیں پائی ہے. کیوں نہیں چلائے؟ مہر بانو قریش صاحبہ، پھر بھی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اگر 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرنا پڑ رہی ہے تو پھر تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جا سکے. یہ کیا سائنس ہے؟ یہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟
جی بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھ یہ آتی ہے کہ اس وقت آپ کے پاس ایک ایسی حکومت ہے جو نہ صرف نااہل ہے، وہ بے حس بھی ہے۔ ان کو عوام کا کوئی درد نہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی پلان ہے۔ یہ دعوے انہوں نے بڑے بڑے کیے تھے، ایک چارٹر آف اکانومی کی یہ بات کیا کرتے تھے، مگر ان کی جو احکامات ہیں اور جو یہ سب کر رہے ہیں، اسے تو یہی لگتا ہے کہ وہ صرف باتیں تھیں۔ نہ ان کے پاس تب پلان تھا، نہ آج پلان ہے، صرف کچھ الفاظ ہیں، چارٹر آف اکانومی کا کہتے ہیں۔ تو آئیے بتائیں ہمیں کیا ہے آپ کا اکنامک ویژن، شاید اگر اچھا ہو تو ہم اس پہ آپ کی حامی بھر دیں، مگر اس وقت ان کی پرفارمنس سے لگ رہا ہے کہ ان کے پاس وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ دے کی ناٹ تھنک آؤٹ آف دا باکس۔ اب یہ جو جیسے دانیال صاحب بھی کہہ رہے تھے، جو کیپیسٹی پیمنٹس اور آپ کی لائن لاسز کے ایشوز ہیں، ان کی یہ جو سولوشنز نکال رہے ہیں ان کی درستگی کے لیے، وہ بہت بیسک اور ایک پرانی سوچ ہے۔ ان کو they'll have to think a little creatively، کوئی ایشوز کو ریزالو کریں۔ آپ جو ٹیرفس ہیں ان کو، کانٹریکٹس کو کسی طرح ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں، کوئی کوشش تو کریں نا، ہمیں دکھے تو کہ آپ سنجیدگی سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کو نوکری سے ہٹا دینا، یہ کرنا، آپ کے دیکھیں جو لائن لاسز اور تھیفٹ ہے نا، دیٹ وہ بھی ایک ایشو ہے، مگر وہ ایک بہت چھوٹا ایشو ہے کمپیئر ٹو کیپیسٹی پیمنٹس۔ سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمیں مہنگی بجلی بیچنی پڑ رہی ہے، وہ ہے کیپیسٹی ایشوز۔ اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، مگر اس وقت لگتا ہی نہیں ہے کہ نہ حکومت میں صلاحیت ہے، نہ ان میں ارادہ ہے کہ وہ اس ایشو کو ٹیکل کریں۔ لیکن احسن اقبال صاحب نے جو بات کی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی پلان ہے یا کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی حل ہے اس کے پاس تو وہ لے آئے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید موجود حالات میں کوئی حل ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کی بھی حکومت آ جائے تو یہ کیپیسٹی پیمنٹس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ اگر موجودہ حالات میں ان کے پاس حل نہیں ہے تو ان کے پاس تو موجودہ حالات میں عوام کا اعتماد بھی نہیں ہے، عوام کا ووٹ بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں زبردستی سے یہ لپٹے چپٹے ہوئے ہیں حکومت کو؟ یہ پھر بحال کریں اس حکومت کو، یا ٹرائیبیونلز کو چلنے دیں اور عوام کا مینڈیٹ بحال کریں، تاکہ جن لوگوں پر عوام کو اعتماد ہے وہ آ کر حل دیں۔ آپ نے پہلے عوام کا ووٹ بھی چوری کرنا ہے، اس کو مسترد بھی کرنا ہے، حکومت میں بھی بیٹھنا ہے اور کہنا ہے کہ جی ہمارے پاس حل بھی نہیں، کوئی اور آ کے دے۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی اور آ کے دے۔ چلیں ایک چیز جو آج چونڈیا صاحب ہوئی ہے، ابھی میں نے آپ کو پرائم منسٹر کے خطاب کا ایک ٹکڑا بھی سنوایا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو اس وقت آئینی اداروں اور حکومت کے درمیان جو اشتراکی عمل ہے وہ قابل دید ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مشعل راہ ہے آئندہ آنے والی حکومتوں کے لیے اور یہ مثالی ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان کا بیان آج آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت 2 مہینے میں اس حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے۔ تو سر وزیراعظم کے اعتماد کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ دھڑن تختہ ہونے والا ہے۔ عمران خان کا اعتماد کس بنیاد پر ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس بیان سے؟ میرے بیان تو الگ بات کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ ان کے اداروں کی ہم آئینگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پر اس سے کہیں زیادہ تو ہم آئینگی، لیکن ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ حکمرانوں اور اداروں کے بیچ میں یہ محبت کی پینگیں بڑھنی چاہیے، پر اس کا نتیجہ کیا؟ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ آپ دیکھیں، میری بہن ہے، میں اس کو نہیں کہہ رہا، لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو دعوے کتنے بڑے تھے۔ خان صاحب نے کہا ہمارے پاس ماہرین کی ایک فوج ہے، ہم آتے ہی مسائل حل کر دیں گے۔ آتے ہی آغاز میں کہا ایوان صدر، میری بات سن لیجیے نا، میں آپ میں مداخلت نہیں کروں گا۔ انہوں نے اعلان کیا آتے ہی کہ ہم آئیں گے تو بحران حل ہو جائے گا۔ آتے کیا بحران کے لیے کام کیا؟ بھینسیں بیچی، ایوان صدر کی گاڑیاں بیچی۔ اس ایٹمی ملک کی، اسلامی ایٹمی ملک کی معیشت بھینسیں بیچنے سے ہوگی؟ ہم مرغیاں ایک منصوبہ لائے اتنا بڑا کہ سارا بحران حل ہو جائے گا، کیا مرغی پالیں گے؟ یہ پاکستان مرغیوں سے چلے گا؟ یہ ایٹمی ملک دنیا کا اسلامی معاہد ملک ہے، وہ مرغیوں سے چلے گا؟ آپ سوچ بھی تو دیکھیں۔ اب کہتے ہیں ہمیں آپ کو بھلے ملے، ہمیں تو اعتراض نہیں ہے، کریں گے کیا؟ آتے آپ نے کہا ہمارے پاس کیپٹن بیٹھے ہیں بڑے ماہر معاشیات، اسد عمر صاحب، تو ہوا کیا؟ آتے ہی پہلے جس آدمی کو فارغ کیا اسد عمر صاحب کا۔ آپ نے کہا ہم وعدے پورے کریں گے، کیا وعدے پورے کیے؟ ہم گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائیں گے۔ آپ بتائیں، عقل کی بات تھی؟ ہمارے مسائل دیکھو، ان کو توجہ دو، ان کی بات کرو نا۔ جو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، گورنر ہاؤس کی دیوار ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔
آپ نے کیا دیا پاکستان کو پتا ہے آپ نے؟ آپ آئے ضرور آئے, میں تو انتظار کر رہا ہوں خان صاحب کے حکومت کے آنے کا, لیکن آئیں گے تو وہی کریں گے جو پہلے کر گئے ہیں. اتنے بڑے کارنامے کر جاتے تو آج آپ ہی آپ ہوتے, یہ آپ نہیں ہے, لیکن ایک ادارے کے ساتھ ہم مائنگی تھی آپ کی, تو وہ صحیح ہے, اس حکومت سے زیادہ آپ کی تھی. بالکل چانڈی صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں جو مسائل آج ہیں ان کے قریب یہ پچھلے حکومت میں بھی تھے, اور پچھلی حکومت نے اس کو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اس کا جواب تو چلیں مہربانوں دیں گی, لیکن یہ بات تو درست معلوم ہوتی ہے دانیال صاحب کے. میں ذرا دانیال صاحب سے پہلے ایک سوال کر لوں, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. لیکن دانیال صاحب, یہ پچھلی حکومت ہو یا یہ حکومت ہو, یہ کیپیسٹی پیمنٹس کا مسئلہ یہ تو سالہ سال سے چلا آ رہا ہے, یا یہ ڈائن لاسز کا مسئلہ یہ سالہ سال سے چلا آ رہا ہے. کیا حکومتوں کے بس میں نہیں ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی؟ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ نہ لائن لاسز کے لیے کچھ ہوتا ہے, نہ کیپیسٹی پیمنٹس کے لیے کچھ ہوتا ہے؟ پی ٹی آئی اگرچہ کہتی ہے ہم نے لاک کرنے کی کوشش کی تھی, 148 روپیز پر ڈالر کو لاک کر دیا تھا ان آئی پی پیز کے ساتھ, اس سے فائدہ ہوا تھا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پچھلی حکومت کی پرفارمنس کو, اس کو کمپیریزن کیسے کریں گے؟ جی میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پچھلی حکومت نے ایک موقع تھا, دیکھیں روز روز ری نیگوشیشن نہیں ہو سکتی, تو وہ جو 2020 میں ری نیگوشیشن ہوئی ہے اس میں سینٹ کی ایک پیپلز پارٹی کی, یہ پی ٹی آئی کی صدارت میں ایک رپورٹ شائع کی تھی. اس میں جو بھیانک صورتحال تھی ان کی پروفٹس کی, آئی پی پیز کی, اس نے رونٹے کھڑے کر دیے ساری جماعتوں کے اور حکومت کے. ایک لمبی فہرست ہے, وہ ساری چیز تو دبی کی دبی رہ گئی, اوپر سے آپ نے نئی لگا دی بہت ساری, اور جو نہیں تھی ان کو آپ نے فرنٹ لوڈ کر دیا, یعنی پہلے 10 سال میں ہی اپنا سارا پیسہ اتار لیں کیونکہ پاکستان کو ضرورت تھی, یا جو بھی جسٹیفیکیشن تھی, وہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں, لیکن وہ پھر بھی نپٹانے کے قابل ہیں. اگر آپ بجلی اٹھا لیں, اب بار بار میں کہہ رہا ہوں اس کو آئی پی پیز کا مسئلہ بنا دیا کہ یہ کانٹریکٹ غلط ہوئے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کانٹریکٹنگ کا مسئلہ اتنا نہیں ہے جتنا یہ گورننس کا مسئلہ. سر لیکن اگر بجلی پوری اٹھا بھی لیں جتنی ان سے ہم لے سکتے ہیں, پیسے تو آپ دے ہی رہے ہیں, تو پھر بھی وہ بجلی سستی تو نہیں ہوگی نا؟ نہیں سستی, لیکن آپ کے کیپیسٹی پیمنٹس تو بیچ میں سے نکل جائیں گے. دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے, سننے میری بات, سمجھنے کی کوشش کریں. جو یہ آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں حیدرآباد میں اور سکھر میں اور کوئٹہ میں اور پشاور میں, جتنے بھی ہیں, نہیں یہ لوڈ شیڈنگ جو آپ کر رہے ہیں اس کے بھی کیپیسٹی پیمنٹس تو آپ کو اور مجھے پڑ رہے ہیں. جی اب مجھے مہربانو صاحبہ, ایک تو یہ جو چانڈیو صاحب نے کہا نا کہ آپ نے گاڑیاں بیچی, بھینسیں بیچی اور مرغیاں پالنے کا منصوبہ لائے, کیونکہ ملک کے مسائل بڑے تھے اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگے رہے, تو ایک تو یہ جو چیزیں کرنے کی تھیں وہ آپ نے کی نہیں. میں جواب دیتی ہوں. جی بالکل, اگر آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف کی حکومت جب گئی تو آپ کی جو گروتھ تھی وہ 6% پر چھوڑ کے گئی. آپ کی جو انڈسٹریل کیپیسٹی تھی وہ ڈبل ہو رہی تھی, لوگ اپنی انڈسٹریل کیپیسٹی بڑھا رہے تھے. آج وہی انڈسٹری ہے جو کہ اپنی ایگزسٹنگ کیپیسٹی کو کم کر رہی ہے, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کے یہ لوگ پالیسیز لے کر آئے ہیں اس سے آپ ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. فکس چارجز از امنگسٹ دیم بٹ جسٹ ون آف دیم. اس کے بعد جو ہماری حکومت پہ یہ باتیں کرتے ہیں تو انرجی سیکٹر کو ہی لے لیں. ہم کمپیٹیٹو بڈنگ کا کانسیپٹ لے کے آئے کہ ہم سب سے سستی بجلی پروڈیوسر سے خریدیں گے. اس کے بعد ہم نے آئی پی پی کانٹریکٹ وزٹ کیے, جیسے آپ نے کہا ہم نے فکس کی ڈالر کی ویلیو. اس کے بعد ہم نے ریٹرنز بھی ریڈیوس کیے. نیوکلیر پلانٹس کے ہم نے 1.5% سے ریڈیوس کیے. واپٹا پروجیکٹ کے ریٹرنز ہم نے 17% تھے اس کو 10% پہ لے کر آئے, اور جو ایل این جی کے تھے وہ ہم 16% سے 12% پہ لے کر آئے. اس کے بعد جو قطر کے پلانٹ تھے جو کہ بالکل ریکوائرڈ نہیں تھے, جو کہ امپورٹڈ کول پہ تھے, وہ ہم نے امپورٹڈ فیول پہ تھے, وہ ہم نے ری نیگوشیٹ کیے. اس میں سے ایک ہم نے پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں 10 ارب روپے بچائے ہیں, اور پاکستان ہر سال ہمارے ان اقدامات سے بہت سے اربوں روپے بچا رہا ہے. اگر ہم یہ اقدامات بھی نہ کرتے تو اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس یہاں سے بھی بڑھ کے ہوتی اور آپ کی بجلی فی یونٹ اب 100 روپے ٹچ کر رہی ہوتی. ہم نے اپنا حصہ ضرور ڈالا, ہم نے آپ کی معیشت بھی بہتر کی. سب بھول جاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے حکومت میں ہونے کے سال کے اندر ہی کووڈ آیا. کورونا وائرس کا جو آپ نے سینچریز میں کہتے ہیں اس طرح کی وبا ایک دفعہ آتی ہے, اس کے باوجود آپ نے معیشت کو سنبھالا اور اس کو بیلنس پہ رکھا. ان کو تو اس طرح کی کوئی مشکلات نہیں ہے. کوئی جو آپ کے کووڈ میں جو صورتحال تھی گلوبلی, یہ تو اس کا سامنا نہیں کر رہے, اس کے باوجود ان سے چیزیں نہیں سنبھل رہی. تو پلیز آپ ذرا باتیں کم کیجئے, یہ دیکھ لیجئے, آپ پیپر پہ دیکھیے. آپ کی ایکسپورٹ بڑھی پی ٹی آئی کے نیچے, آپ کی انڈسٹریل گروتھ ہوئی پی ٹی آئی کے نیچے, آپ کا کسان خوشحال تھا پی ٹی آئی کے نیچے. اب وہی کسان ہے جو اس حکومت کے اندر جس کو
جس کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں مولا بخش چانڈیو صاحب سے کی رائے سے شروع کروں گا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان کی معافی کی بات ہو رہی ہے اور یہ موضوع بنا ہوا ہے پاکستان کی سیاست کا۔ مصدق ملک صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر مگر نہ کریں، معافی مانگیں اگر مانگنی ہے تو۔ اگر مگر کیا ہوتا ہے، سنیے مصدق ملک صاحب نے کیا کہا ہے۔ خدارا معاف کر دیں، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ ارے اگر ایسا ہوا نہیں ہے، ایسا ہوا ہے تو معافی مانگیں۔ یہ جو بار بار اگر مگر کرتے ہیں کہ اگر یہ ہے، اگر ویڈیو ہے، اگر فوٹو ہے، تو ویڈیوز تو چلتی رہی ہیں لائیو۔ تو اگر یہ ہے معافی مانگنی ہے تو اگر ہوا ہے تو معافی مانگیں تاکہ یہ بات ختم ہو، ہم بھی ختم کریں۔ معافی مانگنی ہے تو معافی مانگیں، گڑ گڑانا ہے تو گڑ گڑائیں، یہ اگر مگر مت کریں۔ اچھا چانڈیو صاحب، اگر فرض کیجئے معافی مانگ لیتے ہیں عمران خان اور ادارے کے اور عمران خان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں، تو پولیٹیکلی تو یہ پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو سوٹ ہی نہیں کرے گا۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو تو یہی سوٹ کرتا ہے کہ ادارے کے اور عمران خان کے تعلقات ٹھیک نہ ہوں۔ میرے خیال میں نون لیگ کے ہم ساتھ ہیں، اس حکومت میں ہماری سپورٹ ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن پالیسی کے معاملے میں آپ دونوں کو ملا کر بات نہیں کر سکتے۔ ہم بہت ساری باتوں میں بظاہر ہمارے خلاف نظر آئیں گی، لیکن اگر حکومت کو اور جمہوریت کے فائدے میں ہوگی تو ہم اس میں حصہ لینے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے، لہذا ہمیں نہ ملائے۔ لیکن آپ جو کہتے ہیں یہ معافی مانگیں گے، خان صاحب یار آپ بیان کل دیا ہے نا، ایک ہفتہ تو رکیں، اس کے مقابلے میں دوسرا بیان آ جائے گا، یہ ناکارہ ہو جائے گا، یہ متروک ہو جائے گا۔ ایک بھی بیان خان صاحب کا ایسا نہیں ہے جس میں 2 دن کے بعد پھر رکے رہے، ہر بات کی تردید کرتے ہیں، کہتے یہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، یوں اس کے لیے مشروط تھی۔ یہ آپ کے سامنے ہے خان صاحب کی ساری پالیسی، کیا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، معلومات ان کی کیا ہے، مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو کہہ رہے ہیں اس پر مجھے اعتبار نہیں ہے۔ ایک بھی بات پہ آج تک کھڑے نہیں رہے، ایک بھی بات نہیں، معمولی سی بات۔ اب یار یہ میری بہن ہے، ابھی ان کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم بھوک مٹائیں گے کس سے؟ تندوروں سے۔ بھوک مٹ گئی، پاکستان سے بھوک چلی گئی، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ بی پالیسی مستقل بنائی جاتی ہے، کوئی منصوبہ دیں، منصوبہ تو کوئی نہیں ہے۔ انکم سپورٹ پروگرام سے بھی بھوک نہیں مٹی نا، حکومتیں تو انیشیٹو لیتی ہیں۔ میں گارنٹی نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھوک مکمل ختم ہو سکتی ہے، کبھی بھی نہیں۔ یہ انسان کے ساتھ یہ معاملات کچھ چلتے رہیں گے۔ میں ان کی دعویٰ کی بات کر رہا تھا کہ تندور بنائیں گے، روٹی دیں گے، تو میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ورنہ منصوبے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے جو فائدہ عوام کو دیا ہے وہ کسی اور ادارے نے نہیں دیا۔ ایسے آپ تو نہیں تنقید کر سکتے، مکمل بھوک کی بات نہیں کرتے، مسائل حل کرنے کی بات کرتے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ میں بات یہ کہتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پہ نہیں توجہ دیں گے، ہمیں بڑی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، اور بڑی منصوبہ بندی کرنی ہوگی تمام پاکستان کو ساتھ لے کر، جو خان صاحب کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کیا سوچتے ہیں، کیا ان کے ذہن میں ہے، کیا ان کو کہا گیا ہے، وہ اتحاد کی بات ہی نہیں کرتے۔ میرے چیئرمین نے اٹھ کے کھڑا ہو کر کہا جناب آپ کی حکومت آ گئی ہے، ہم آپ سے تعاون، اور نہیں ہمیں آپ کی تعاون نہیں چاہیے، پیپلز پارٹی کا تعاون نہیں چاہیے، نون لیگ کا تعاون نہیں، تو کس کا تعاون چاہیے؟ جو جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ معافی مانگیں گے تو کس چیز کی معافی مانگیں گے؟ ایک چارج شیٹ تو ابھی دانیہ العزیز صاحب نے بھی لگائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2020 میں جو آپ نے ری نیگوشیٹ کیا تھا آئی پی پی کے ساتھ، اس میں بھی دال میں کچھ کالا ہے، وہ کیا ہوا تھا اس کو بھی پروب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چارج شیٹ تو بہت لمبی لگی ہوئی ہے آپ ہر طرف سے۔ سب سے پہلے تو اس کی تحقیقات کریں کہ معاہدے کس نے کیے، جب ہوئے، کس کس کو فائدہ ہوا اور کس کس کو فائدہ پہنچایا گیا۔ اب اسے آگے بڑھتے ہوئے پیپلز پارٹی کی جو دوگلی سیاست ہے اس کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پر رکھتے ہیں۔ 50 سال سے جو جماعت روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگاتے ہوئے ووٹ لے رہی ہے لوگوں سے، کیا انہوں نے روٹی کپڑا مکان ایسا کچھ دیا کسی کو؟ اور یہ جو بات کریں کہ ہم اس ہر کام میں ساتھ دیں گے جس میں جمہوریت کو فائدہ ہو، تو مجھے بتائیے جمہوریت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو یہ جمہوریت کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ پیپلز پارٹی اتنا ہی حصے دار ہے پی ایم ایل این کا کہ جتنا پی ایم ایل این حصے دار ہے ان کا، اور یہ دونوں صرف اور صرف اپنی جھوٹی فراڈ والی جیت کو بچانے کے لیے جمہوریت اور آئین کو روند دیں گے اور روند رہے ہیں۔ اب بات آئی
معافی پہ. تو جاوید لطیف صاحب نے جو کہا, مصدق ملک صاحب نے جو کہا, اگر مگر کی بات نہیں جی, اگر مگر کی بات ہے, یہ ہوا ہے, کہاں ہوا ہے, آپ نے کیا ثابت کیا, کسی عدالت میں ثابت کیا, جرم ثابت کیجئے, پہلے ہمیں بتائے کہ قصوروار ٹھہرانے سے پہلے کوئی شواہد تو لے کر آئیں. آپ ہم سے کہتے ہیں ہم معافی مانگے. میں بتاتی ہوں, میرا آپ سے سوال ہے, کیا معافی ان سے ہمیں مانگنی چاہیے ہے جب ہم پہ کوئی جرم ہی نہیں ثابت ہوا, یا ہمارے سے مانگنی چاہیے ہے؟ اب میں بتاتی ہوں 9 مئی سے پہلے کیا کیا ہوا اس ملک میں. 9 مئی سے پہلے آئین کو پامال کیا گیا, الیکشن بر وقت نہیں کرائے گئے, ہمارے لوگوں پر تشدد کیا گیا, شیلنگ کی گئی, ان کو ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا, ذل شاہ کا قتل ہوا. اس کے بعد 9 مئی کے بعد ہمارے جتنے لوگ ناحق قید میں گرفتار ہوئے, ان میں سے کئی معذور ہوئے, کچھ اپنی جان کھو بیٹھے. آج بھی ہمارے کارکنان ہیں جو بے گناہ ہیں, ان کے خلاف کوئی شواہد نہیں. لیکن میں بانو صاحبہ 9 مئی سے پہلے یہ بھی تو ہوا نا کہ زمان پارک میں پیٹرول بم پھینکے گئے, جس کا اعتراف خود عمران خان صاحب نے کیا ہے. کیوں نہیں عمران خان صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ پیٹرول بم صرف زمان پارک میں استعمال ہوا؟ بالکل بھی نہیں کیا ہے انہوں نے اس بات کا اعتراف. یہ بالکل غلط. اگر نہیں کیا تو بھی غلط کیا انہوں نے, کیونکہ زمان پارک میں بہرحال وہ پیٹرول بم تو پھینکے گئے تھے نا جی, بوتلوں میں بھر کے پیٹرول تو وہ تو سب نے دیکھا تھا. پیٹرول بمز نہیں استعمال کیے گئے تھے, نہ ہی انہوں نے اس بات کا کیا. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو تشدد پر امن عوام پہ کیا گیا, آپ لوگ اس کی تو بات نہیں کرتے کیونکہ آپ ڈرتے ہیں, کیونکہ ریاست تب کر رہی تھی. اور مجھے یہ جواب دیجئے کہ 9 مئی والی صبح کو جس طرح ایک سابق وزیر اعظم کو گھسیٹا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تقدس پامال کرتے ہوئے, کیا آپ لوگوں نے اس پہ سوال اٹھایا کہ کیا وہ ٹھیک تھا؟ میں 2 چیزیں دانیال صاحب, ایک تو یہ جو معافی والی بات ہو رہی ہے, آپ چونکہ آپ کو سیاست کا ایک وسیع تجربہ ہے, آپ نے مارشل لاز بھی دیکھے ہیں, جمہوری حکومتیں بھی دیکھی ہیں, لیکن اس پر آنے سے پہلے جو پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے, میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. ہمارے یہاں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے آئی پی پی ایس کے ساتھ معاہدے کیے تھے وہ مجرم ہیں, لیکن جنہوں نے ان کمپنیوں کے ساتھ جو ناکارہ ہو گئی تھیں یا جن کی مدت پوری ہو گئی تھی, ان کے ساتھ ان کو ایکسٹینڈ کیا ان کے ساتھ معاہدوں کو, کیا ان کا بھی کوئی قصور بنتا ہے؟ جی بالکل. اور یہ جو 2020 میں جو کمپنیز مختلف جن کے معاہدے اختتام پر آنے کو جا رہے تھے, کوئی 6 مہینے کے بعد, کوئی شاید آ چکا تھا, کوئی 2 سال کے بعد ہونا تھا, ان سے ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جانی تھی. اور یہ وہ والی کمپنیز تھی جو کہ سب سے زیادہ نقصان دہ تھی. یعنی ان کا جو ہائیسٹ پروڈکشن کاسٹ تھی بجلی کی, اور کیپیسٹی پیمنٹس بھی اس حساب سے زیادہ تھیں, تو ان کو بجائے کہ ان سے جان چھڑا لی جائے, اس ری نیگوشیشن کے تحت ان کو 10-15 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی. اور ایک عجیب و غریب مطلب کوئی دنگ رہ جاتا ہے. یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوا جی بالکل. یہ جو میں نے آپ کو ساری بات سنائی ہے, لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا, جو میری یہ شہربانو صاحبہ جو بات کر رہی ہیں, مہربانو صاحب, سوری, یہ جو جہاں تک جوڈیشری اور انسٹیٹیوشنز کے تنازع کی بات ہے, اور بھی انہوں نے بہت سارے حوالے دیے ہیں جو مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ان کو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات جو ہے, یہ حکومت بھی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ڈیفیوز کرے. اب الیکشن کمیشن دیکھنے میں تو ان کے ساتھ ہی تھی, اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق یہ مان کے بات اور ان کو لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, یہ ہم نے پی ٹی آئی کے مان لی. یعنی سنی اتحاد کونسل اس دن ختم ہو گئی. تو یہ جو انہوں نے 39 مانے ہیں مگر 41 نہیں مانے, جو قانون انہوں نے یہ بنایا ہے وہ سارا کچھ الیکشن کمیشن کے بھی آرڈر تباہ کر دیا نا. نہیں, الیکشن کمیشن تو خود ریویو میں بھی چلا گیا نا. نہیں, وہ تو صرف 39 کے لیے گیا, جو 41 کے لیے, جو کہ جن کی سرٹیفکیٹ نہیں مل رہی, کیونکہ وہ خود ہی ذمہ دار تھے. ان کا بار بار الیکشن کی پریڈ کروا رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ ان کا عہدیدار ہی کوئی نہیں ہے. وہ بھائی 100 طریقے ہیں, آپ دیکھ لیں اس وقت نشان کس کو الاٹ ہوئے تھے, پی ٹی آئی کی ویب سائٹ دیکھ لیں جا کے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے کینڈیڈیٹ تھے کہ نہیں تھے. یہ ہیلے بہانے استعمال کریں. دیکھیں اس طرح سے کیا ہوگا, پاکستان کی عوام کا, پاکستان کی سیاسی برادری کا اعتماد جو ہے یہ اداروں سے اٹھتا چلا جائے گا. تو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے, دن کی طرح واضح ہے, اس کو ہم کہہ دیں کہ وہ کالی رات ہے, تو کتنی دیر چلے گا یہ کام؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جینوئن چیز ہے, اور اس کو دیکھیں سمپل میجورٹی حکومت کی تو ویسے بھی ہے, تو ان کا کیا چلے جانا ہے, کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہیں, کہ کون سا آسمان گر گیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضد ہے؟ تو یہ سمجھنا کہ اب ساروں کو پتہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں, دن کی طرح عیاں ہیں, تو اگر ان کی وہ ریزرو سیٹس بنتی ہے تو آپ کیوں وہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ ان کو دے دیں. کیوں یہ تو پھر بات ایسے تو نہیں ہونا چاہیے.
اور سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے اور یونینیمسلی آلموسٹ کہہ رہی ہے. ایون جو 3 ججز کا ڈسینٹنگ نوٹ ہے اس میں 2 ججز جو ہیں یحییٰ افریدی صاحب اور ایک اور صاحب ہیں, انہوں نے تو ریمانڈ کر دیا بیک کے الیکشن کمیشن فیصلہ کرے. انہوں نے تو نہیں ان کو جو باقی 8 ججز ہیں ان کو غلط تو نہیں کہا. جی ہاں, 11 ججز ایک طرح سے ایک سائڈ پر تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتی اتحاد کو نشستیں نہیں ملنی چاہیے. تو پھر وہ صحیح کہہ رہی ہیں, پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. چلیں, پیپلز پارٹی نے اس قانون سازی کو سپورٹ کیا ہے, اس کا جواب مولا بخش چانڈیو صاحب سے لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مولا بخش چانڈیو صاحب, ایک قانون سازی ہوئی ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, اس پر قانون سازی حکومت نے کی اور پیپلز پارٹی نے اس قانون سازی کو مکمل طور پر سپورٹ کیا ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ آئین, قانون, کانسٹیٹیوشن, عدالتوں کا احترام, ان تمام چیزوں میں پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ وہ بڑی اپرائٹ ایک پارٹی ہے. لیکن یہاں پر کیا وجہ ہوئی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے لائی گئی قانون سازی کو پیپلز پارٹی نے پوری طاقت کے ساتھ سپورٹ کیا؟ کیوں؟ ہمیں احساس ہے اداروں کی عزت کا. سپریم کورٹ کا بھی ہم نے بڑا احترام کیا ہے. بھٹو صاحب کے خلاف انہوں نے جو اکثریتی فیصلہ دیا, نام نہاد اکثریتی فیصلہ, جس کو فیصلے دینے والے جج صاحبوں نے بھی کہا ہم نے فرمائشی پروگرام پہ عمل درآمد کیا تھا. بدقسمتی ہے اس جج صاحبہ پہ تو کیس چلانا چاہیے تھا, شرم آنی چاہیے تھی. اکثریتی فیصلے بھی دیکھے ہیں, لیکن اگر لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں تو پارلیمنٹ ہے, قانون ہے, ان کا حق ہے, وہ سیاسی لوگوں کا, پاکستان کے منتخب لوگوں کا ادارہ ہے, تو رائے تو دے سکتی ہے. ابھی اس فیصلے پر تو خود جو 2 جج صاحبان نے, بات یہ نہیں ہے کہ وہ اقلیت میں تھے, بات یہ کہ وہ بھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں, ان کا جو کہنا ہے وہ دیکھے تو صحیح, بڑی غور طلب باتیں ہیں. ایک نقطہ تو ایسا ہے جس میں سوچ کے حیران رہ گیا ہوں. ان 2 جج صاحبان نے کہا ہے کہ کوئی بھی قانون پاس ہو اور عمل درآمد کرنے والے سمجھیں کہ یہ فیصلہ آئین سے متصادم ہے تو عمل درآمد نہ کرے. کیا مطلب اس کا ہوا؟ یہ کیسی دعوت ہے آپ بتائیں؟ کیسے فکر کی دعوت دے رہے کہ یوں ہو سکتا ہے؟ تو عدالتی فیصلہ کوئی آسمانی الہامی بات نہیں ہوتی, انسانوں کا فیصلہ ہے, کئی غلطی بھی ہو سکتی ہے. ایک تو بات بچوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جناب جو فائدہ آپ پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں وہ تو نہ تھے پارٹی تھے نہ انہوں نے وہ مانگا. آپ نے تو بلا کے گلی میں سے بھائی ادھر آؤ آپ حکومت کرو, ایسے تو نہیں ہوگا. ایسے تو ضرور انگلیاں اٹھیں گی فیصلوں پر. اور دوسری بات, عدلیہ کی ہر بات لیکن سر یہ جو تناؤ پھر بڑھ رہا ہے, جو ویلکم کر رہے تھے خان, یہ جو عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان دیکھیں سر غلطی ہو سکتی ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے لیے پھر ریویو میں جایا جاتا ہے نا. اس کے لیے پھر اس طرح سے اس کو فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے سے روکنے کے لیے اگر روڑے اٹکانے کے لیے قانون سازی کی جائے گی تو پھر تو تناؤ بڑھے گا. تناؤ بڑھے گا تو پھر عمران خان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ دھڑن تختہ ہونے والا ہے 2 مہینے میں اس حکومت کا, کیونکہ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ یہ تناؤ بہت بڑھنے والا ہے. ابھی موقع نہیں تھا بھلا, کیا کچھ نہیں کہا ہے خان صاحب نے, بتائیں بھلا کیا کچھ نہیں کہا ہے. یہ تو چلو ایک چھوٹی سی بات کا موقع ملا ہے. خان صاحب نے جو فرمان جاری کیے کوئی عام فرمان تو نہیں ہے. آپ بتائیں بھلا ملک ایسے چلے گا, قوم ایسے آگے بڑھے گی, ایسے اتحاد بنے گا؟ ہرگز نہیں. اگر خان صاحب کی باتوں پر پاکستان چل نکلے تو پاکستان کے بخے ادھر جائیں گے. آپ نے سنا ہے کبھی؟ میں نے تو اپنی اس عمر میں نہیں دیکھا کہ کسی ایک آدمی ایک پاکستان کی فوج کے سپاہی کو بھی تشدد کرے, ناممکن ہے. اور یہاں جو کچھ ہوا ہے, میری بہن ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے, ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ہم نہیں تھے, آپ نہیں تھے تو کون تھے؟ ویڈیو چلائیں, پروگرام دیکھیں, اعترافات پڑھیں, خان صاحب کے بیان پڑھیں. ابھی تو آپ نے جو کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں تھے تو خان صاحب نے تو مانا ہے, ہم معافی مانگنے کی بات کی ہے انہوں نے. آپ کہتے نہیں کائے کی مانگے. 9 مئی کا جرم ناقابل معافی ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ نے جو, اور آپ نے نہیں, آپ کے تمام رہنما اس میں شریک ہے, سب لوگوں نے اعتراف کیا ہے, اور کئی لوگوں نے تو بیان دے کے ہٹ گئے. یعنی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ناقابل معافی ہے, یعنی معافی مانگی بھی جائے گی. خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں چانڈیو صاحب کہ اگر معافی مانگی بھی جائے گی تو معافی نہیں ملے گی. آپ بھی کہہ رہے ہیں ناقابل معافی ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بانو صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہی ہیں, لیکن ایک چیز میرا سوال صاحب میری بات کلیئر ہو جائے پھر جو آپ چاہے. میں یہ نہیں کہہ رہا
کہ معافی نہیں دی جا سکتی. میں کہہ رہا ہوں معافی مانگی گئی ہے, یہ کہہ رہا ہوں, نہیں دینا. لیکن میں اس بات کا حامی ہوں, ٹھیک ہے, دل و جان سے, ایمان سے, کہ پاکستان کو ابھی آگے چلنا چاہیے. خان صاحب کو اپنا موقف تبدیل کرنا چاہیے, خان صاحب کو لب و لہجہ تبدیل کرنا چاہیے, خان صاحب کو اب الفاظوں کا چناؤ اچھا کرنا چاہیے, حکومت کو بھی سنجیدگی. چلیں, یہ تجاویز ہو گئی آپ کی طرف سے پی ٹی آئی کے لیے, آگے جانا چاہیے. مجھے مہربانو صاحبہ یہ بتائیں, 2 مہینے میں, ظاہر سر 2 مہینے میں ایسا کیا ہونے والا ہے؟ بظاہر سب چیزیں سموتھ نظر آ رہی ہیں, بظاہر جو ہے وہ حکومت چل رہی ہے, اس کے پاس ایک اچھی خاصی اکثریت موجود ہے. اگر یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ مخصوص نشستیں حکومت کو دینی ہے تو ان کے پاس 2/3 اکثریت بھی ہو جائے گی. جلسہ جلوس آپ کر نہیں پا رہے, لیڈر آپ کے جیل کے اندر ہیں, 2 مہینے میں کیسے دھڑن تختہ ہو جائے گا؟ یہ کیا ریشنل کیا ہے اس بات میں؟ سب سے پہلے تو میں وضاحت کر دوں, میں مولا بخش چانڈیو صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں, بڑے پرانے ہمارے خاندانی تعلقات ہیں ان کے ساتھ, مگر انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ میرے خیال میں حقائق سے بالکل کوئی مطابقت نہیں رکھتا. خان صاحب نے کوئی اپالوجی نہیں کی, انہوں نے معافی مانگی نہیں, نہ ہی ہم مانگیں گے ان گناہوں کی معافی جو ہم نے کیے نہیں. کسی اور کی حصے کی گناہ کی معافی ہمارے کندھوں پہ نہیں عائد ہوتی ہے. جہاں تک باقی انہوں نے بہت گفتگو کی, میں اس پہ نہیں جانا چاہتی ہوں. دیکھیے, حکومت کا کیا کہہ سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کی دوگلی سیاست کے کندھوں پر کھڑی ہے. کبھی بھی پیپلز پارٹی چاہے تو اپنا کندھا ہٹا لے. اس کے بعد خان صاحب نے اس لیے کہا, دیکھیے آپ ملک میں صورتحال سمجھیے. ایک طرف تو, اور بائی دا وے میں یہ بھی کہتی چلوں کہ پیپلز پارٹی اتنا سخت موقف اس لیے رکھتی ہے پی ٹی آئی کے خلاف کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کو ان جھوٹے مقدمات کی بنا پر نہ توڑا گیا یا ان کے لوگوں کو مزید اسی طرح جیل میں نہ رکھا گیا تو ان کی سیاست بھی ختم ہے اور نون لیگ کی سیاست بھی ختم ہے. اسی لیے آئیڈیولوجیکل اختلافات ہونے کے باوجود یہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ میں ہی ان کی ساکھ ہے. اس کے بغیر تو یہ ختم ہے. تحریک انصاف اگر آ گئی تو یہ کہاں منہ دکھائیں گے؟ عوام تو ان سے تنگ ہے, عوام تو ان کی بے حسی سے تنگ ہے اور ان کی دوگلی سیاست سے تنگ ہے, وہ اس پرانی سیاست سے تنگ ہے. خان صاحب کو اور یہی نظر آ رہا ہے. پاکستان کی عوام جو ہے وہ نہ صرف ان کی بے حسی, ان کے دوغلے پن, ان کی نااہلی, ان کی ناکامی سے تنگ ہے, وہ مشکلات کا سامنا ایک طرف کر رہی ہے, دوسری طرف وہ دیکھ رہی ہے جو پی ٹی آئی کی طلبہ تنظیم ہے اس نے بھی ایک اعلان کیا کہ جی وہ بھی ایک تحریک چلائیں گے بنگلہ دیش کی صورتحال کے بعد. جی چلیے, میں بالکل صحیح ہے. میں ایک چیز مگر میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. دانیال صاحب, ابھی معاملہ یہ ہے کہ ایک دھرنا بھی چل رہا ہے راولپنڈی میں, اور اس دھرنے کے جو 7-8 نکات ہیں اس میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس پر جو ٹیکس لگایا گیا اس کو واپس لیا جائے. کیا آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے, یہ ہونا چاہیے؟ اور دوسرا, مہنگائی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو مہنگائی کا, چاہے وہ بجلی کے بلوں کی صورت میں ہو. حالانکہ حکومت آئی تو اس نے آ کر کہا تھا کہ مہنگائی میں ہم کمی لے آئے ہیں, لیکن رپورٹس تو بتا رہی ہیں کہ مہنگائی بڑھنے والی ہے. تو مہنگائی کم ہونے والی ہے یا بڑھنے والی ہے, اور یہ کیا ہوگا یہ سیلریڈ کلاس اس کے ٹیکس کا؟ مہنگائی بالکل بڑھنے والی ہے جی. انہوں نے ضرورت سے زیادہ جلد بازی میں شرح سود جو ہے وہ کم کر دی ہے, جس کو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اب 19.5 پہ لے آئی ہے 22 سے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, جمیل احمد صاحب جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں وہ ابھی گئے تھے ایک فائنانس کمیٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں. آج ساری اخباروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے وہاں پر سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مہنگائی کا اپ ٹک آ رہا ہے, یعنی ایک مہنگائی کی نئی لہر آ رہی ہے. اور یہی بات آج سے 2 ہفتے پہلے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر تھوڑی سی مہنگائی اور ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اب یہ کہتے ہیں مہنگائی کم ہوئی, بھئی مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے صرف وہ کم ہوئی ہے, مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں اس میں بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے, اور اگر کی جا رہی ہے تو پھر اس سے کوئی نہ کوئی مستفید ہو رہا ہے. تو یہ حکومت سوچی سمجھے دن دہاڑے یہ مہنگائی جو ہے, ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کی ریکوری ابھی تک بالکل کچی ہے, اور خود کہہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک گورنر صاحب کہ جو فلسطین میں جنگ اگر بڑھ گئی تیل کی قیمت میں فرق پڑ سکتا ہے اور چیزیں ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ رسکس ہیں. تو ان رسکس میں کیا آپ بیچارے غریب عوام کی بھی چمڑی اتارنا چاہتے ہیں مہنگائی کے ذریعے؟ باقی سیلریڈ کلاس کی تو آپ نے اتار دی. اور ہاں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلریڈ کلاس کے اوپر یہ ٹیکس بنتا ہی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ اپنا اورنگزیب صاحب ہیں, ان کا پلان تھا,
ان کا فائنانس پلان سو کال جو وزٹ لائے یہ کہ یہ جو 590 ارب ہے ایک تو یہ مل جانا ہے اور ہمارا خسارہ کم ہو جانا ہے، اور 2.7 ٹریلین روپیز جو ہے جو لٹیگیشن میں سٹک اپ ہے ایف بی آر کا، وہ ہم نے قانون میں امینڈمنٹ کر دیے، ڈی جی لا لگا دیے اور وہ سارا ہمیں حاصل ہو جانا ہے۔ بھئی ہمیں بتائیں اس میں سے آپ کو دھیلا بھی ملے، یہ جو آپ کی تاجر دوست اسکیم ہے اس سے آپ کو کوئی دھیلا ملے؟ ٹھیک، یہ سب باتیں ہوا میں ہیں، چلیے، اور اب ان کو خیال آیا کہ اس کی ٹاسک فورس بنا۔ رائٹ سر، بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب، مولا بخش چانڈیو صاحب، مہر بانو قریشی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔